جی یہ بگن بازار لوور کرم کے مناظر ہے جہاں پر 22 نومبر کو رات کی تاریکی میں دہشت گردوں نے لشکر کشی کی، جس میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس میں دکانیں مسمار ہوئی ہے، مکمل بازار کو جلایا گیا ہے، اس کے علاوہ گھروں کو جلایا گیا ہے۔ یہ بگن بازار کے مناظر ہے۔ اس بازار میں کوئی دکان بھی نہیں بچا ہے۔ پی ڈی ایم ای رپورٹس کے مطابق تقریباً 630 دکانیں اس میں تھے، وہ سارے کے سارے راکھ بن گئے ہیں اور اربوں روپے کا کاروبار تھا لوگوں کا، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو گھر تھے لوگوں کے، خاص طور پر روڈ کے ساتھ جو گھر تھے وہ بھی مسمار ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم ای رپورٹس کے مطابق 760 گھرانوں کو نقصان پہنچا ہے، مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جس میں ابھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ گھروں کے مناظر ہے۔ پہلے گھروں اور بازار کو لوٹا گیا، اس کے بعد اس کو جلایا گیا، دہشت گردوں نے اس کو آگ لگا دی اور اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لوگ یہاں پہ جو رہتے تھے وہ ابھی متاثرین بن چکے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ یا رشتہ داروں کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے نقل مکانی کی ہے، تقریباً 15,000 کے قریب لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ اس کے علاوہ بگن بازار میں ایک نادرہ تھا، وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کو بھی یہ نادرہ کے مناظر ہے، نادرہ کو مکمل طور پر آگ لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیشنل بینک آف پاکستان تھا، اس کو پہلے لوٹا گیا، دہشت گردوں نے اس کو لوٹا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی، مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اخوت بینک جو مائکرو فائنانس بینک ہے، اس کو ایک اور بینک ہے جو مائکرو فائنانس بینکنگ میں آتا ہے، اس کو بھی پہلے لوٹا گیا، اس کے بعد اس کو بھی جلایا۔ 2 بینک ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مدرسوں اور اسکولوں کو بھی پہلے لوٹا گیا، اس کے بعد اس کو جلایا گیا۔ اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو ایک گورنمنٹ ہائی اسکول بگن، اس کے علاوہ المدینہ پبلک اسکول، اس کے علاوہ النور پبلک اسکول اینڈ کالج، اس کو بھی جلایا گیا، اس کو لوٹا گیا، اس سے سامان لے کے گئے۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ اور اخوت اسلامک بینک ہے، اس کے مناظر ہے، وہ اس کو بھی جلایا گیا ہے۔ اسکولوں کو بھی جلایا گیا ہے۔ 3 بڑے اسکول تھے، اس کے علاوہ 4-5 تقریباً مدرسے تھے۔ یہ المدینہ پبلک اسکول کی مناظر ہے، اس کو مکمل طور پر جلایا گیا ہے، لوٹا گیا تھا، پہلے لوٹا گیا ہے، اس کے بعد اس کو جلایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ النور پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج تھا، اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ جو بچے تھے وہ پڑھنے کے مطلب لائق نہیں ہے کہ یہاں پہ آ جائے اور وہ پڑھے، اور ان کا مستقبل مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ان دہشت گردوں کی وجہ سے جو کاروبار تھے لوگوں کے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں، جو تعلیمی نظام تھا وہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق یہاں پہ تقریباً 28 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، جو مکمل طور پر راکھ بن چکے ہیں۔ گاڑیوں کو بھی انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ بعض گاڑی تو غائب ہے، ابھی موجود بھی نہیں ہے۔ مساجد کی بات کیجیے، 15 مساجدوں کو آگ لگا دی ہے، مکمل طور پر انہوں نے وہ شہید کر دیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 3,000 سے زیادہ قرآن مجید کو شہید کر دی گئی ہے اس لشکر کشی میں۔ یہ قرآن مجید کے مختلف جگہوں کے تصاویر اور ویڈیوز ہے۔ یہ علماء کے مطابق تقریباً 3,000 سے زیادہ قرآن مجید اس لشکر کشی میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ گھر جو تھے وہ ابھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یہ بگن کے مناظر ہے جہاں پہ جو اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔